اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، وہ اٹل نظام ہے، اٹل فیصلہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی میں واضح کروں کہ جو لوگ منہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ پہلے دیکھیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر چہرہ نہ دکھایا جائے، کیونکہ جنازہ ہو گیا، اب گویا اگلی منزلیں تیار ہیں۔ بعض دفعہ ہاتھ صاف نہیں ہوتے، لوگ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غسل دے دیا، جنازہ ہو گیا، اب اس کو اللہ کی سپرد کرنا چاہیے، بعد میں منہ دیکھنے کا نظام اس کو ختم کرنا چاہیے۔ منہ دیکھنا ہے وہ پہلے دیکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں منہ دیکھنے کے تعلق سے میں یہ بھی عرض کروں کہ خواتین کو منہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو محرم عورتیں ہیں وہ جنازہ مرد کا دیکھ سکتی ہیں، جو محرم نہیں ہے ان کو مردوں کا جنازہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے لیے عورتوں کا چہرہ مردوں کے لیے دیکھنا منع ہے، الا یہ کہ جو محرم ہے محرم چہرہ دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم منع ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے غیر عورتوں کا چہرہ، غیر مردوں کا چہرہ دیکھنا یہ منع ہے۔ یہ جو قریب ہیں سائڈ دیں، موقع دیں دیکھنے والوں کو، دیکھ کر جانے والوں کو۔ ہم چہرہ اس لیے دیکھیں کہ کل یہ نوجوان ہماری طرح تمام تر توانائیوں کے ساتھ موجود تھا، اور آج یہ آنکھیں بند کر چکا ہے۔ آنے والے کل اس ٹائم ہم میں سے کوئی فرد بشریہ نہیں جانتا کون موجود ہوگا اور کون موجود نہیں ہوگا۔ اپنے احوال سدھارو، اپنے معاملات سدھارو، اپنے معاملات کا کنٹرول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں فرمایا شباب کا قبل حرام کا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ شباب، یہ جوانی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اب بس پر بیٹھ جاؤ، جو جہاں وہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ ملے گی، اور یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ ان میں فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش ہوئی، جس نے نشو نما پائی، جو بڑا ہوا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے نوجوانوں، خاص طور میرے نوجوانوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنا ٹائم لاو و لعب میں، کھیل تماشے میں اور موبائل میں، واہیات میں مت خرچو۔ فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، اس جوان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ شباب کا قبل حرام کا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آ جانے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، نگاہیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، زبان کام کرنا بند کر دیتی ہے، کان سنائی دینا چھوڑ دیتے ہیں، معدہ ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے، ساری صلاحیتیں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانو، شباب کا قبل حرام کا۔
فرمایا حیات کا قبل موت کا، اپنی حیات اس زندگی کو غنیمت جانو، موت آ جانے سے پہلے پہلے۔ آج یہ بچہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کے دل کی دھڑکن ہے، لیکن روئے زمین کی ساری نعمتیں اب اس کے سامنے ہیچ ہیں، کیونکہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ اور یہ اس کی نہیں ہوئی، ہم میں سے ہر ایک کی آنکھیں بند ہونی ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا غنیمت جانو حیات کا قبل موت کا، صحت کا قبل مرض کا، اپنی صحت اپنی تندرستی اس کو غنیمت جانو، بیماری آ جانے سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، یہ آنکھیں کھول کر اگر ہم دیکھنے والے ہوں، یہ کان کھول کر اگر ہم سننے والے ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے وہاں ایک لڑکا سید بلادری میں وفات ہوئی، اس کی 7 مہینے اسپتال میں رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 مہینے اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں رہا۔ اس سے جا کر کوئی پوچھے یہ صحت، یہ تندرستی، یہ عافیت، یہ امن، یہ سکون، یہ چین، یہ صلاحیتیں، ان کی کتنی بڑی قیمت ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ہاں۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو نہایت عظیم نعمتیں ہیں، اور ان دونوں نعمتوں میں سب سے زیادہ غفلت ہو رہی ہے۔ ایک نعمت زندگی ہے اور دوسری نعمت تندرستی ہے۔ بیمار ہیں، جاؤ اسپتالوں میں دیکھو، بڑے بڑے اسپتالوں میں کئی مریض کئی سال سے 6 مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تیمارداری والا نہیں، خرچ کرنے والا نہیں۔ یہاں ہمارے اسی ضلع کا ایک لڑکا ہے، سورا ہاسپٹل میں عرصہ دراز سے زیر علاج ہے، گھر کا سب کچھ بک گیا، ماں باپ پہلے فوت ہو چکے ہیں، زمین بک گئی، سب کچھ بک گیا، نہ شفا ہو رہی ہے، نہ موت آ رہی ہے۔ موت بھی رب کے اختیار میں ہے، شفا بھی رب کے اختیار میں ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام رب کو بڑے پیارے اور پسندیدہ تھے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہے، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا رب عطا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے ہر حکیم ڈاکٹر پر یقین کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین رب پر نہیں ہے۔ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں بجائے رب کو پکارنے کے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ جب شفا دینا چاہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، 12 سال تک یا 18 سال تک بیمار رہے، سب کچھ چھن گیا، لیکن رب سے دعا کی اور فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اور فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اپنے عقیدے درست کرو، اپنے عقیدے درست کرو کہ جب تک رب شفا نہ دے کوئی شفا دینے والا نہیں۔ انبیاء کی بڑی شان ہوتی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر بہت بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ان انبیاء نے بھی شفا مانگی ہے تو رب کبریا سے مانگی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی ہے۔ ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں پر مہربان ہیں۔ رب نے ندا دی، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، پیر زمین پر مارو۔ جب رب شفا دینے پر آئے وہ کس طرح شفا دیتا ہے؟ زمین پر پیر مارا، وہاں سے پانی نکلا، فرمایا اس میں سے پیو بھی
اور اس میں سے غسل بھی کرو, نہاؤ بھی, استعمال بھی کرو. رب نے شفا دے دی, وہ رب سے شفا مانگو. میرے سامنے ایک واقعہ موجود ہے. ایک صاحب کے تکلیف تھی, یہاں سے چیک کروایا, سری نگر چیک کروایا, دلی کے تمام اچھے اسپتالوں میں چیک کروایا, ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ پا رہی تھی, اور جتنے علاج تجویز ہوئے کوئی علاج نہیں. آخر ایک دن وہ آدمی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر سجدے میں گر گیا, اور اس نے کہا, اے رب کائنات, جس نے تو یہ نظام بنایا ہے, یہ دماغ کبھی ہم نے کھول کر نہیں دیکھا, نہ ہم شمار کر سکتے ہیں کتنی نسیں ہیں, کتنی رگیں ہیں, اور کیا کیا جوڑ ہیں, کیا کیا سسٹم اور نظام رب نے بنایا ہے. عاجزانہ طور پر اس نے دعا کی, اے اللہ تو شفا دینے والا ہے. آج تک وہ تکلیف نہیں ہوئی, کئی سال گزر گئے ہیں, لیکن ہمارا ڈاکٹروں پر یقین ہے, ہمارا ان مجاوروں پر یقین ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتے, توحید کا پتہ نہیں, وضو کا پتہ نہیں, استنجے کا پتہ نہیں, اور نماز کا پتہ نہیں, لیکن ہمارا یقین رب پر نہیں ہے. اور رب وہ ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا, اس کا معاملہ یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے, فإنما یقول لہ کن فیکون, وہ کہہ دیتا ہے یہ کام ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. دوستو بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے پوچھا ایک مرتبہ, من المفلس, مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں, اور ہمارے سماج میں بھی یہی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفلس وہ نہیں ہے, بلکہ مفلس وہ ہے, من یاتی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, صدقات و خیرات بھی ہوں گے, نیکیاں بھی ہوں گی, لیکن لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے, بچیوں کے حقوق دبائے ہیں, بہنوں کے حقوق دبائے ہیں, یتیموں کے حقوق دبائے ہیں, پڑوسیوں کو ستایا ہے. کل بھی میں نے جنازے پر یہ حدیث سنائی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی, فرمایا واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو. آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. یہ قسم وہ کھا رہے ہیں جو امام کائنات ہیں, جن کے ایک لمحہ مبارک آسمان کی طرف اٹھانے کی وجہ سے رب نے قبلہ تبدیل کیا. وہ قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں, وہ ہرگز مومن نہیں, وہ ہرگز مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ نماز روزہ زکات بھی ہے, لیکن لوگوں کے حقوق ہیں, کسی کا مال غصب کیا ہے, کسی کی بے عزتی کی ہے, کسی کو گالیاں دی ہیں, کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے, بہنوں کے حقوق ہیں. اور یہ علل اعلان میں کہتا ہوں, کوئی آدمی مجلس میں اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہن کا حق پورا دیا ہے یا اپنی بیٹی کا حق پورا دیا ہے. ہم یہ حقوق غصب کر کے اپنی قبروں پر بوجھ رکھ کے جا رہے ہیں. یہ جواب دینا ہوگا قیامت کے دن, ایک ایک پائی کے بارے میں جواب دینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40. ابن آدم کو ایک قدم اٹھا کر آگے نہیں رکھنے دیا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی ہے, یہاں ہمیں اختیار دیا گیا ہے, ہم جو چاہیں وہ کریں, ہمیں دونوں راستے دکھا دیے, انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. لیکن وہ میدان ایسا ہوگا, اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم, آج پاور کس کا ہے, آج بادشاہی کس کی ہے, آج اختیارات کس کے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار, آج کی سلطنت, آج کا اختیار, آج کا پاور صرف اور صرف اللہ رب الجلال کے لیے ہے. وہ اعلان کرتا ہے لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40. ایک پیر اٹھا کر آگے قدم نہیں رکھنے دیا جائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دو گے. ان 4 چیزوں کے بارے میں ایک چیز وہی جوانی آئی,
अन शबाबिही फीमा फना हो, ये जवानी कहाँ इसको फना किया है, कहाँ इसको बर्बाद किया है। इस जवानी के बारे में सवाल होगा, पूछ होगी। और दूसरी पूछ होगी अन माल ही, माल के बारे में पूछ होगी। मिन ऐना इक्तसब व मिन ऐना अनफका, माल आया किधर से और खर्च कहाँ हुआ। रिश्वत के जरिए आया, सूद के जरिए आया, ब्याज के जरिए आया, हकूक रस्म करके आया, चोरी के जरिए आया, या किस तरह आया माल। माल के बारे में ये पूछोगी आया कहाँ से। और एक एक पैसे के बारे में, और नशे पर खर्च करने वालों, और लघवियात पर खर्च करने वालों, और खिलाफ शरअ कामों पर खर्च करने वालों, ध्यान से सुन लो। एक एक पैसे के बारे में पूछोगी आया किधर से और खर्च कहाँ किया। वह उम्र ही, इस उम्र के बारे में पूछोगी ये कहाँ फना की है। बतेरे साथी दोस्त मैं सुनता रहता हूँ कहते हैं और जी टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, टाइम पास ना करो, यह जिंदगी एक मर्तबा मिली है, कोई दोबारा दुनिया में आने वाला नहीं है। इस जिंदगी को गनीमत जानो, कीमती जानो, और आखिरत के लिए तैयारी करो। खाली हाथ आए और खाली हाथ दुनिया से चले गए, बड़ा नुकसान का सौदा है। यहाँ से साथ जाने वाले सिर्फ और सिर्फ नेक अमाल हैं, औलाद हैं कब्रिस्तान तक जाएगी, रिश्तेदार हैं कब्रिस्तान तक जाएंगे। न माल साथ जाता है, न औलाद साथ जाती है, साथ जाने वाले नेक अमाल हैं। और रब ने हमें इसीलिए भेजा है ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। दोस्तों बुजुर्गों, हम सब ये याद रखें, हमारे घरों से बड़ी तादाद में औरतें जनाजों पर आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, हर आदमी अपनी रइयत के बारे में मसूल है। हमसे पूछा जाएगा हमारी बीवी कहाँ कहाँ दिन गुजारती थी, हमारे बच्चे कहाँ थे, हमारे घर का क्या माहौल था। हमसे जरूर सवाल होगा। ये मत पूछो, ये मत सोचो कि हम सब कुछ छोड़ छुड़ा कर चले जाएंगे। हर एक से पूछा जाएगा अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। हर आदमी राई है, जिम्मेदार है, और अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक मसऊल है। हमसे पूछा जाएगा हमारी खवातीन जनाजों पर क्यों आती है। मुझे 30 पारे कुरान उठाकर दिखा दो, सियाह सित्ता उठाकर दिखा दो। ये फख्र के तौर पर नहीं, तहदीस है नियामत के तौर पर, अल्लाह की नियामत के शुक्रिया के तौर पर कि मुझे मौका अल्लाह ने दिया कि कुरान करीम तर्जमे के साथ मुतअद्दिद दफा पढ़ाया गया है। और सियासिता में मुस्लिम शरीफ की एक जिल्द, बाकी सियासिता सारी मैंने पढ़ाई है। मिशकात शरीफ है, दूसरी हदीस की किताबें हैं। मुझे एक हवाला दे दो जहां से ये हुक्म हो कि औरतें जनाजे पर जाएं। ये जनाजा फर्ज किफाया है और वो भी मर्दों के लिए है। ये हमारी माएं और बहनें कंट्रोल करें, और इन पर कंट्रोल करना ये हमारी मर्दों की जिम्मेदारी है। कोई निहायत करीबी रिश्तेदारी हो अलग बात है। ऐसे घर भी मैंने देखे हैं, घर वालों को मैयत के जाने के सदमे से ज्यादा परेशानी होती है कि मेहमानों को कहां बिठाएं। बारिश हो रही है, शदीद बारिश है, चारों तरफ फसल है, छोटा सा मकान है, जितना मकान है उससे 4 गुना ज्यादा औरतें हैं, कहां बिठाएं उनको। अल्लाह ने हमें अकल दिया, इससे फायदा उठाएं और अपने घरों पर कंट्रोल करें। मैंने अर्ज किया कि किसी भी गैर महरम औरत के लिए किसी गैर महरम मर्द का जनाजा मुंह देखना हराम है, हराम है। अब ये फौत हो चुका, ये मना नहीं कर सकता, जो दिखाने वाले वो गुनहगार हो रहे हैं। इसी तरह मैं एक घर की बात, मैं नाम नहीं लूंगा,
وہاں ایک صاحب اچھے خاصے مولوی کھڑے ہیں اور بزرگ وہاں خاتون فوت ہوئی ہے، وہ سارے آنے والوں کو کہتے چلو جی منہ دیکھ لو، چلو جی منہ دیکھ لو، چلو جی منہ دیکھ لو۔ حرام ہے غیر محرم کے لیے کسی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا، اسی طرح مردوں کے لیے حرام ہے کسی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا۔ اور ہمارے سماج میں یہ سب ہو رہا ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اعلیٰ واضح موجود ہیں۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ رب ذوالجلال چاہتا، اور میں عقیدتاً یہ چیز مانتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جس طرح یہ سورج چمک رہا ہے اس طرح رسول اللہ کو آسمانوں پر چمکا دیتے، اور آپ یہ تو 12 گھنٹے 8 گھنٹے، وہ 12 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے چمکتے رہتے، وہاں سے سورج کی طرح روشنی دیتے رہتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو سراج منیر فرمایا ہے، سراج منیر فرمایا ہے، اور آپ کو انسانی مخلوق میں اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ ہمیں خوشیوں میں بھی رہنمائی کریں، غمیوں میں بھی رہنمائی کریں۔ ادب و احترام سے سارے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگ صفحے نہ توڑیں، اسی جگہ صفحے رکھیں، جنازہ تھوڑا آگے لے لیں تاکہ یہ لوگ ادھر صفحے اور بنا لیں گے۔ اور یہ نوجوان ہے، پیچھے بڑی جگہ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ جوان ہے، اور اس جوان سے خاص کر میں ڈرائیور طبقے سارے سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی کا کوئی لینا دینا ہو وہ فی سبیل اللہ معاف کرنا چاہیں اسی وقت جنازہ پڑھنے سے پہلے معاف کریں، اور اگر لینا ہو تو ان کے ورثوں سے رابطہ کر لیں، لیکن معاف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تھوڑا آگے لے لو جنازہ، کافی لوگ ہیں نا، تھوڑا آگے 2 صفحہ تک دو صفحہ تک۔ اگر کسی کے ساتھ کیا سنا ہو وہ فی سبیل اللہ اس کو معاف کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی کیا سنا ہو، میں یہ گواہی دیتا ہوں بہت اچھا نوجوان تھا، بہت خوش اخلاق تھا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی انہوں نے غلط بازی کی ہوگی، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہو تو معاف کرو۔ لے لو جنازہ آگے لے لو، جاؤ آگے لے لو۔